ورسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور سرکار کی آل و اصحاب کے لیے. یہ اِشارِ ثواب کی محفل ہے. حضرت قاری صاحب کی اہلیہ مرحومہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی اس نیک بندی کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیضیاب فرمائے. جنت میں اونچا مقام نصیب فرمائے. قاری صاحب کو اور ان کے بچوں کو، عزیزوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. کثیر تعداد میں علماء، مشائخ، سادات، اہل محبت تشریف فرما ہیں. مہمان بھی دور دراز سے آئے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. موت بڑا ایک اٹل فیصلہ ہے، ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا. مسلمان کے لیے صحت بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے. کوئی بیمار دنیا سے جائے تو بڑا فضول قسم کا آدمی ہوگا جو کہے پتہ نہیں کس عمل کی آزمائش میں گرفتار ہو کے گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماری، تکلیف انسان کو گناہوں سے دھو دیتی، انسان دھل جاتا ہے. وجہ یہ ہے صحت میں انسان غفلت بھی کر جاتا ہے، سستی بھی کر جاتا ہے. بیماری میں انسان غفلت نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، اٹھتے بیٹھتے رب کو یاد کرتا ہے. اور صرف ایک بیمار نہیں، جتنے اس کے آس پاس سارا گھرانہ ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اور ہر کوئی بڑی حضوری سے رب کو یاد کر رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال نرم کھیت کی طرح ہے. مومن کی مثال نرم کھیت کی طرح ہے. ادھر سے ہوا آئی تو ادھر گر جاتا ہے، پھر ادھر سے ہوا چلے تو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے. کھیت، نرم کھیت. اور منافق کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کو ہوا گراتی نہیں، بس ایک ہی مرتبہ اس کو کاٹا جائے گا اور اس کو ایندھن بنا دیا جائے گا. کبھی مومن پر بیماری آتی ہے، گر جاتا ہے، پھر اللہ شفا دیتا ہے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے بیماری آنے پر کبھی رب تعالیٰ کے ساتھ شکوے نہیں کرنے چاہیے کہ مجھے عرصہ ہو گیا دعائیں مانگتے ہوئے، وہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کن کی سنتا ہے. اس طرح کے جملے زبان پر انسان لائے، رب کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. انسان اپنی نیکیاں تباہ کر لے گا. تکلیف آئے، آزمائش آئے تو پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے، پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی بڑی عظمتوں کا ذکر کر کے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، شکر کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے، نماز اور صبر کے ساتھ مدد چاہتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو.
وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں. آگے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, بھوک کے ساتھ آزمائیں گے, ہم تمہیں جانوں مالوں پھلوں میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے. وبشر الصابرین, مبارک ان کے لیے ہے جو صبر کرنے والے, مبارک ان کے لیے ہے جو صبر کرنے والے. تکلیف میں, مصیبت میں انسان کا جانا, پریشانی میں جانا, بیماری میں جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے, وہ ستھرا ہو کر پہنچا ہے, وہ غفلت میں نہیں گیا, وہ سستی اور کوتاہی میں نہیں گیا. مرد ہے یا عورت, اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کو ستھرا کر دی. اللہ غنی. ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے, رب اپنے کسی بندے کو کوئی اعزاز دینا چاہتا ہے, کوئی احترام دینا چاہتا ہے, کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے جو اسے عبادت کے ساتھ نہیں مل سکتا, جو ریاضت کے ساتھ اس کو وہ مرتبہ نہیں مل سکتا. رب اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے, رب اس کو اپنی جان اور یا اپنی اولاد کی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے, اور یوں کر کے بندہ تکلیف کاٹتا رہتا ہے, تکلیف سے گزرتا رہتا ہے. خود اپنے بدن کی تکلیف ہے یا اپنی اولاد کی تکلیف ہے, کوئی مالی تکلیف ہے, انسان گزرتا رہتا ہے صبر کے ساتھ اور اپنے آپ پر جبر کے ساتھ چلتا رہتا ہے. رب وہ مرتبہ جو عبادت اور سجدوں سے اس کو مل نہیں سکتا تھا, اللہ صبر کے ساتھ عطا کر دیتا ہے. اس واسطے تکلیف ہے. مولانا بتا رہے تھے اہلیہ مرحومہ یعنی بیمار بھی ہوئیں, پریشانی بھی ہوئی, اور بیماری انسان کو دھو دیتی ہے, بیماری انسان کو پاک اور ستھرا کر دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جنہیں دنیا میں بیماری کم آئی, تکلیف کم آئی, رنج غم کم آئے, حشر کے دن وہ دیکھیں گے جو دنیا میں تکلیفیں اٹھا کے آئے, مصائب اٹھا کے آئے, دکھ تکلیفیں برداشت کر کے آئے, انہیں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی شانیں, بڑے بڑے مرتبے, بڑے بڑے مقام عطا فرمائے گا. تو جنہیں دنیا میں تکلیف کوئی نہیں آئی, جنہیں دنیا میں کوئی رنج نہیں پہنچا, کوئی مصیبت نہیں آئی, وہ خواہش کریں گے کاش ہمارے جسموں کو, ہماری کھال کو کینچیوں کے ساتھ دنیا میں کاٹا گیا ہوتا. آج اللہ ہمیں بھی اتنے بڑے مرتبے عطا فرماتا. دوستان ذوال احترام, ہر کوئی تکلیفیں نہیں برداشت کرتا. بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں, جب تکلیفیں آئیں, آزمائشیں آئیں تو بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں. رہیں گے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتا ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ درد کے مزے سے آشنا فرماتا ہے, پھر وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تکلیفیں آنے پر ہر کوئی نہیں کھڑا ہوتا. مولانا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ, آپ بہت سارے لوگوں کو جو یعنی نام کے عاشق رسول بنے ہوئے ہیں, جب ناموس رسالت کی بات آئی تو پھر ہر کوئی نہیں کھڑا ہوا, پھر وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا ہے. حق چار کہہ لیں, چیلم کہہ لیں. کسی کو آج اگر سمجھ نہیں آ رہی تو مر کے ضرور سمجھ آ جائے گی. جو آج اس کی حقیقت سے منکر ہے اور اس کی عظمت کو, اس کی نزاکت کو نہیں سمجھتا, مر کے وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ یہ کل خانی کیا ہے, یہ تیجا کیا ہے, یہ چہلم کیا ہے. یار کسی اور سے مانگیں تو شاید کوئی انکار کرے, جب رب سے مانگیں گے, جب مانگ رب سے رہے ہیں, نہ اس کی عطا میں کمی ہے, اس کے خزانے کم نہیں ہوں گے, تو ہم بلا مانگنے میں پھر کنجوسی کیوں کریں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات ہی بڑی بے مثال ہے. فرمایا تم مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے, عطا کر کر کے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. بندہ بڑا بھی مجبور ہو, مانگتے مانگتے سوال کرتے کرتے تھک جائے گا, نیند آ جائے گی, سو جائے گا,
عطا کرنے والے کو کوئی نیند نہیں آ رہی، جو عطا فرمانے والا ہے اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے، یہ کبھی نہ کہو یا اللہ زیادہ نہیں تو تھوڑا دے دے۔ فرمایا یہ کبھی نہ کہو یا اللہ زیادہ نہیں تو کم دے دے۔ فرمایا اس کے لیے قطرہ اور سمندر عطا کرنا دونوں ایک ہی بات ہے۔ اس کے لیے قطرہ اور سمندر عطا کرنا ایک ہی بات ہے۔ یہ ایصال ثواب، یہ بڑا بابرکت عمل ہے، بڑا ہی مبارک عمل ہے، اور خوشبخت ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ عمل نصیب فرمایا ہے، جنہیں اللہ نے یہ پاکیزہ عمل نصیب فرمایا ہے۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ رسول پاک علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے، اللہ کے فضل سے ہر سنی قبر میں مالا مال ہے۔ عقیدہ درست ہے تو قبر میں مالا مال ہے ہر سنی بحمد اللہ تعالی۔ ہم نوکر ہیں ہر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر بابرکت شخصیت کے نوکر ہیں۔ کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ پاک ہونا چاہیے، عمل ستھرا ہونا چاہیے، انشاءاللہ العزیز پھر کمی کوئی نہیں۔ ابھی ایک دوست نعت پڑھ رہے تھے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اللہ اکبر۔ ایک وہ ہے جسے 1400 سال کے بعد چمک ملی ہے، روشنی ملی ہے۔ مصطفیٰ کے یار وہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے سینے سے لگا کے چمکایا ہے۔ حسنو یار، ایک وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہے۔ جس کو مدینے والے نے اٹھایا ہے وہ بھی بے مثال ہے، اور جس نے مدینے والے کو اٹھایا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی نئی بات کیا کہہ سکتا ہوں، سب کچھ ہم نے قرآن ہی سے لینا ہے۔ اگر قدم رکھ دے خلیل، سبحان اللہ، ویسے بنتا تھا، میں چونکہ خطیب نہیں ہوں نا اس لیے آپ حضرات نے بھی ایسے ہی گزار دیا ہے۔ اگر قدم خلیل رکھے، کیا خیال ہے، قدم خلیل رکھے تو رب جلیل کہتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ اگر خلیل قدم رکھے تو پتھر نشانی ہے۔ اندازہ کریں اگر حبیب قدم رکھے۔ ضمن ایک اور بات یاد آ گئی، اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، حضور کی آل کا ذکر ہوگا ہمارے چہرے کھل جائیں گے، مصطفیٰ کے یاروں کا ذکر ہوگا ہمارے چہرے پہ تبسم آئے گا۔ اور بیمار ہے وہ جو یار غار کا ذکر سن کے پریشان ہو جائے، اللہ اس کی بیماری میں اضافہ کرے۔ اور بیمار ہے وہ جو مصطفیٰ کریم کے شہزادوں کا، نواسوں کا ذکر سن کے پریشان ہو۔ وہ بھی سردار ہیں، یہ بھی سردار ہیں، وہ بھی سردار ہیں، یہ بھی سردار ہیں۔ نوٹوں کے ساتھ سرداری یا ووٹوں کے ساتھ نہیں ملی، مدینے والے نے سردار بنایا ہے۔ فرمایا وہ جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دوستو، یہ جو محفلیں ہیں، یہ جو پاکیزہ محفلیں ہیں، یہ ایصال ثواب بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے عقیدے کو لگنے والی بیماری کا علاج بھی ہے۔ کچھ بیماریاں جسم کو لگتی ہیں، کچھ بیماریاں ایمان کو لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کسی کو چار یار سے پریشانی ہو یا نہ ہو، جو بھی ہے، میں ایک اس درگاہ کو دل چاہتا ہے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے سلام کروں جنہوں نے صدیوں سے اہل محبت کا ایمان بچایا ہوا ہے۔ اللہ محمد، جو گئے ہیں کم از کم وہ ضرور بولیں اللہ محمد، سارے اللہ محمد، حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا سے کسی نے کہا کہ آپ فرید فرید ہی کر رہے ہیں، اللہ اللہ کوئی نہیں کرتے، آپ نے رب کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں، سید نے جواب دیا، طبیعت خوش ہو گئی۔ کہا یہ جو آپ الزام دے رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں، آپ انصاف کا خون کر رہے ہیں، دیانتداری ایسے نہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ فرمایا ہمارا تو نعرہ ہی شروع ہوتا ہے اللہ محمد، اللہ محمد، چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ ایک بات یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ میں تشریف لا رہے تھے،
حضور علیہ السلام نے چادر رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، چادر ہونی چاہیے، چادر رکھنی چاہیے، علماء رومال دستار، یہ علماء کا طریقہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے چادر رکھی ہوئی ہے، دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی چادر کا دامن تھاما ہوا ہے۔ عثمان غنی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، عثمان غنی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہم اس طرح جنت میں جائیں گے، الفاظ سنیں اور طبیعت خوش ہو، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں جنت میں بھی ہم نے اکٹھے ہی جانا ہے۔ دوستو آج عجیب عجیب فکریں گھر میں گڑی ہوئی، جیب سے تراشی ہوئی، کوئی ان کو پیچھے کر رہا ہے، کوئی ان کو پیچھے کر رہا ہے، جن کو مدینے والے نے آگے کیا ان کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ایک لطف کی بات یاد آ گئی، ناراض نہیں ہونا آپ نے کسی نے، میں چونکہ سنی ہوں، نوکر ہوں حضور کی آل کا بھی اصحاب کا بھی، اسی تے سارے دی گلاں کرنیاں نے۔ نوکر اس طرح بن جس طرح پیرا میرے علی شاہ نے دیا ہے، جس طرح امام اہل سنت نے پیرا دیا ہے۔ اگر تو نوکر بنتا ہے سب کا نوکر بن۔ آج المیہ ہے نا، کوئی کہتا ہے جی میں وکیل اہل بیت ہوں، ادھر سے کوئی میں وکیل صحابہ ہوں۔ حضور کی آل کا بھی پیرا دو، اصحاب کی عزت کا بھی پیرا دو۔ یہ جو تم نے وکالتیں شروع کر دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تم حضور کی آل کی آڑ لے کر صحابہ کو پیچھے کر رہے ہو، کوئی صحابہ کی آڑ لے کر آل کو پیچھے کر رہا ہے، تم نہیں کسی کو پیچھے کر سکتے۔ صدیق اکبر خلیفہ بنے، 3 دن تک آپ فرماتے رہے میں معذرت چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، صدیق اکبر 3 دن تک کہتے رہے میں معذرت چاہتا ہوں، کسی اور کو تم خلیفہ بنا لو۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کوئی بولا ہے تو اللہ کا شیر بولا ہے۔ مولا علی کھڑے ہوئے، کہا ابو بکر تجھے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، تجھے مدینے والے نے آگے کیا ہے۔ نعرہ تحقیق، ہم سب کے نوکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستان ذوی الاحترام، یہ محفلیں سبحان اللہ، یہ اگر کسی کے پاس دل کی آنکھ ہو تو نور برس رہا ہے۔ جہاں صدیق اکبر کا ذکر ہو، جہاں فاروق اعظم کا ذکر ہو، عثمان ذی النورین کا ذکر ہو، مولا علی کا ذکر، یہ وہ پاک نام ہے۔ بیمار اگر صدق کے دل سے وظیفہ پڑھے اللہ ظاہر باطن کی بیماریاں دور فرما دے۔ اور یار اگر صحابہ کہف کا نام لکھا جائے، آگ جل رہی ہو اور یوں کہہ لے پامبڑ مچ رہے ہوں، وہاں صحابہ کہف کے نام لکھ دیں، وہ جو آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ دب جائیں گے۔ اگر صحابہ کہف کا یہ مقام ہے تو مدینے والے کے ساتھیوں کا مقام بھی تو دیکھیں نا، پھر مصطفیٰ کے یاروں کا مقام۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سارے پڑھے نا ذرا مزہ ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ توجہ ہے، ایک حدیث سناؤں، میں نے کوئی لمبی چوڑی بات کوئی نہیں کرنی، مجھے پتہ ہے علماء ماشاءاللہ اساتذہ تشریف فرمائے، کل سب نے اسباق پڑھانے، میں بھی کوئی ٹلا مٹھا سا ایک مٹھا سا استاد ہوں، میں نے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سوکھے سبق پڑھانے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، علماء پہنچ گئے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ہر کوئی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا رہا ہے۔ جن کو سمجھ آئیے کم از کم وہ تو سبحان اللہ کہے نا۔ میں چونکہ اس طرح کا خطیب نہیں ہوں نا ڈنڈے کے زور پر کہوں کٹو سبحان اللہ، مگر میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ نے بات میری نہیں ہے، بات مدینے والے کی ہے۔ فرمایا المرء مع من احب، ہر کوئی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہے۔
ہم اس لیے حضور کے یاروں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے پیاروں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ ہم محبت کرتے ہیں لکڑی کے اس تنے کے ساتھ جس نے رسول پاک علیہ السلام کی پشت کو چوما ہے۔ یقین مانے ہم تو ان ذروں سے پیار کرتے ہیں، ہم ان ذروں سے پیار کرتے ہیں۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ جب خلیل نے قدم رکھا تو رب نے صرف اتنا کہا نشانی ہے، قسم نہیں اٹھائی۔ علماء سمجھے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، صرف اتنا کہا نشانی ہے، قسم نہیں اٹھائی۔ فرمایا مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، لیکن جب قدم رکھے نا محبوب نے، جب قدم محبوب نے رکھے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے مجھے اس شہر کی، قسم ہے مجھے اس شہر کی، اس لیے نہیں کہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے۔ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب تو ایتھے رہنا ہے، تو ایتھے رہنا ہے، تیرے قدم چومے نے گلیاں بازاراں نے، جزاک اللہ۔ یار خیال فرمائیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ اب ہم سوال ہی کر سکتے ہیں نا اپنے دل میں، کوئی جسارت تو نہیں نہ کر سکتے۔ کرم نواز وہاں پر بڑے بڑے ایمان کے ڈاکو، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے امیہ جیسے، اور تو پورے مکے شہر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو دیکھ ہی نہیں رہا، میں تو مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اپنے پیارے کو دیکھ رہا ہوں، میں تو مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھ رہا ہوں۔ سنیو، جہاں بھی رہو پیار کرو، امت کی ماں کا احترام دل میں رکھو۔ کم نصیب ہے وہ بیٹا جو ماں کا ذکر سن کے منہ بنائے، فرشتے تیرا منہ سیدھا کر دیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور کی ازواج ہماری مائیں، ہمیں فخر ہے ہماری مائیں۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، بیویاں مردوں کا لباس ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں جو رسول اللہ کا لباس ہے۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی نص پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت سیدہ حفصہ، ام المومنین، حضرت ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت صفیہ، ایک نام میری زبان پر آ گیا، حضرت سیدہ صفیہ، ان کا باپ یہودی تھا، شوہر بھی یہودی۔ جب یہ حضور کے نکاح میں آئیں، ان کی آنکھ میں نشان تھا ایک کالا سا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ میں یہ نشان کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کی میں نے خواب دیکھا، میں نے اپنے شوہر کو، شوہر یہودی تھا، میں نے خواب سنایا، چاند اترا آسمان سے اور میری گود میں گر گیا، اس نے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ تو محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اوہ یہودی نو سمجھ آ گئی، مزہ نہیں آیا مجھے، اوہ یہودی کو سمجھ آ گئی چاند محمد ہی ہے۔ چاند محمد ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحبہ نے عرض کی حضور اس وقت مجھے تھپڑ تو پڑ گیا، اس وقت مجھے تھپڑ تو پڑ گیا، اور اللہ کے فضل سے آج قیمت بھی پڑ گئی، اللہ نے وہ چاند مجھے گود میں عطا فرما دیا۔ ہم سننی ہے، ہمیں عقیدہ کسی تنگ نظر نے نہیں سمجھایا، ہمیں عقیدہ دادا صاحب نے سمجھایا ہے۔ ہم چھوڑ سکتے ہیں پیروں کو، دادا صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم گنجے شکر کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم غریب نواز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی پیر قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں پیروں کا پیر آئے گا، قبر میں پیروں کا پیر آئے گا، قبر میں وہ آئے گا جس
کی امت میں شامل ہونے کے لیے حضرت موسیٰ بھی دعائیں مانگتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر، یا اللہ محمد کا امتی بنا دے. اور جے اس عرش آلے نے مفت مدینے آلے دا نوکر بنا دیتے تھے، شکریہ تے ادا کرو نا. اللہ ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میری گفتگو بالکل اختتام کے قریب. علماء کی جو ازواج ہوتی ہیں، جو علماء کی بیویاں ہوتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ باپ پردہ ہوتی ہیں. اللہ کے فضل جو علماء جنہوں نے ایک عالم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور جس عالم نے منبر رسول کا حق ادا کیا ہے، مصلی رسول کا حق ادا کیا ہے. ابھی آپ نے سنا نا، بیویاں مردوں کا لباس ہیں اور مرد اپنی بیویوں کا لباس ہے. تو علماء جنہوں نے رسول پاک کے دین کا پہرا دینا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں لباس ستھرا عطا فرماتا ہے. اللہ انہیں لباس ستھرا عطا فرماتا ہے. عورتیں ظاہر بات ہے، عورت ہے، وہ تو نہیں نا ہمارے پاس آ سکتی. علماء کے پاس مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی کہہ لیں طلاق کا مسئلہ ہے، کوئی نکاح کا مسئلہ ہے، کوئی حلال کا مسئلہ ہے، حرام کا مسئلہ ہے. علماء کے اہل خانہ، ان کی بیویاں، عورتیں آ کے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتی ہیں. اگر انہیں یاد ہے بتا دیں گی، ورنہ علماء سے معلوم کر کے، تو یوں کر کے یہ کہہ لیں ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے. عورتیں اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایسے لشکروں کے لشکر نہیں آ رہی تھیں. نبی پاک علیہ السلام کے نکاح 4 سے زیادہ. اس میں حکمت یہ تھی، ساری امت کی عورتوں کے مسئلے ازواج مطہرات حل کر رہی تھی، امت کی مائیں حل کر رہی تھی. نبی پاک علیہ السلام سے معلوم کیا، عورتوں کو بتا دیا. اس لیے جو علماء ہیں ان کا وجود کئی اعتبار سے ہمارے لیے غنیمت ہے. آج وہ بچیاں، وہ نوجوان نسل جنہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا. توجہ رکھنا، بڑے درد دل سے ایک جملہ عرض کرنا. بہت پڑھا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پڑھا ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھا. ان کا سر ننگا ہو گیا، ان کا منہ ننگا ہو گیا، ان کے بازو ننگے ہو گئے، ان کو کوئی حیا نہیں آئی. اللہ اکبر! اے کاش کہ انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہوتا. درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ایک اور چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، میاں بیوی اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو یار نہ کہیں. یہ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں. اولاد کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے او چھڑ یار، او یار تم توجہ نہیں کر رہے، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے جو آپس میں بھائی بہنیں ہیں، بھائی بہن کو کہے گا یار تم میری بات نہیں سن رہی، بہن اپنے بھائی کو کہے گی یار تم نے میری بات پر توجہ نہیں کی. میاں بیوی آپس میں پیار کریں، محبت کریں، الفت کریں، ایک دوسرے کا لباس ہیں، چاہت رکھیں، احترام کریں، لیکن بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کریں. یہ لفظ جو ہے نا، لفظ یہ بہت بڑی حقیقت بتا رہے ہیں. اگر بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو یار کہہ رہے ہیں تو اللہ معاف فرمائے کہیں شرم حیا کی دیواریں ان کے درمیان سے گر نہ جائیں. یورپ کی تہذیب میں ماں بیٹا یار ہیں، باپ بیٹی یار ہیں آپس میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. آج جو عورت کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، وہ کہنا یہ چاہتی ہے میں جس کے ساتھ مرضی رات گزاروں، میرا جسم میری مرضی. ایسے لوگ جہنم کے کتے ہیں. چپ ہی کر گئے ہو سارے، کتے ہیں جہنم کے. رسول پاک علیہ السلام کے دین کو لاوارث سمجھتے ہیں. میں قسم سے کہتا ہوں حضور کا دین لاوارث نہیں ہے. مولانا خادم جیسے لوگ آتے رہیں گے اللہ کے فضل سے. مولانا خادم حسین رضوی کوئی بہت بڑے نواب کے بیٹے نہیں تھے، بہت بڑے جاگیردار کے بیٹے نہیں تھے، کسان کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کے جذبے سے مالا مال فرمایا. آج لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوانوں کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کے ترانے اس شخص نے جاری کر دیے ہیں. کوئی جلنے والا ہو تو وہ جلا اللہ وحدہ
لا شریک قاری صاحب کو، ان کے بچوں کو، عزیزوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی اہلیہ مرحومہ کو اپنی پاک بارگاہ میں بڑا عزت والا مقام نصیب فرمائے، امہات المومنین رسول کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کی کنیزوں میں شامل فرمائے، اور مولا کریم ہر مسلمان کو ایمان کا خاتمہ عطا فرمائے۔ معذرت خواہ ہوں، بات کچھ لمبی کر گیا، لیکن دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جبریل امین آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، جبریل امین رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ پھر انہوں نے عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ، پھر سوال ہوا کوئی نشانیاں بتا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو ننگے پاؤں رہتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے اور فقیر تھے، کنگال تھے، بالکل کہہ لیں انتہائی پست حیثیت کے مالک تھے، وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے اور اترائیں گے، بڑے بڑے محل بنا کے اترائیں گے۔ اللہ اکبر! ایک وہ زمانہ تھا عربوں کے پاس پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن نبی پاک کی یادگاریں محفوظ